بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے 6 جوانوں کو بلوچستان میں شہید کر دیا گیا۔ اگر ہم اس سے ایک دن پہلے کے انڈین ٹاک شوز دیکھ لیں تو سارے تانے بانے سمجھ میں آتے ہیں، تمام چیز سمجھ میں آتی ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اعتراف جرم بھی سمجھ میں آتا ہے، اور بالکل صاف کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اور ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں، اور ہم بدلہ بلوچستان میں لیں گے، اور بلوچستان میں جو ہے ہمارے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ ہم وہاں پر خون کی ہولی کھیل سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ٹاک شو کا حصہ ہے۔ یہ تمام باتیں ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں کہ وہ وہاں اتنے مضبوطی کیوں فیل کرتے ہیں، وہاں پر ان کی کیا سپورٹ ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے، کن سیاسی پارٹیوں سے اب ان کے رابطے ہیں جو DGISI نے اپروو کر دیے اور ان کو بینڈ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان بینڈ کرنے جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بس گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کا حصہ بنیں اور ہمارے علم میں بھی آتا رہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ DGISI کی تقریباً 4-5 میٹنگز کنٹینیو ہو چکی ہیں جو عمران خان سے وہ کر رہے تھے۔ یہ ساری بریفنگز وہ دے چکے ہیں، لیکن یہ باتیں تو DGISI کی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ISI ہمارا ادارہ ہے، ہماری ایجنسی ہے، یہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ یہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے جس کی رپورٹنگ دنیا بھر مانتی ہے، یعنی کہ یہ کسی بھی دنیا کی ایجنسی سے سب سے ہائیسٹ رینک پہ ایجنسی ہماری آتی ہے۔ اور یہ جو رپورٹ کر رہی تھی وہی ہوا۔ معاملہ یہ ہے کہ اب ISI نے بالکل صاف کر دیا ہے، اور اب وہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو ISI نے ہمارے وزیر اعظم کو اعتماد میں لے لیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے وہ تمام چیزیں ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے گوشت گوار گزار دی ہیں، بتا دی ہیں، ساری رپورٹنگ وہاں پہ چلی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ جو بھی آپ اس کے اندر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو نیٹ ورک ہے بلوچستان کا، یہ کون سا نیٹ ورک ہے، کیسے کام کرتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اور آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں جس کو بھی کوئی اس پہ کوئی پوائنٹ پہ اعتراض ہو۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ راستہ استعمال کیا ہو رہا ہے۔ یہ راستہ استعمال ہو رہا ہے، انڈیا استعمال کر رہا ہے ایران کا راستہ، اور ایران کا راستہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ بظاہر وہی راستہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو اسمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ جو انڈین کا جو اگر آپ دیکھیں جو گٹکا ہے یا جو انڈین کاسمیٹکس ہے، جو بھی سامان انڈیا سے آ رہا ہے وہ اسی راستے سے آتا ہے۔ ایک بہت بڑا گیپ ہے، ایک بہت بڑا راستہ کھلا ہوا ہے، بہت آسان راستہ ملا ہوا ہے انڈیا کو کہ وہ جو اس کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھی اسی روپ میں آ جاتے ہیں، جو اس کی آرمی پرسنز ہیں وہ بھی اسی روپ میں آ جاتے ہیں۔ 2016 میں یہ بات کھلی، اور وہ جو کھلی ہے اس کے اندر ہماری ISI کا کمال ہے کہ اس نے وہ بات کھولی، ورنہ جو کلبھوشن یادو کا جو نیٹ ورک تھا وہ اتنا سٹرونگ اور اتنا منظم تھا کہ اس کو توڑنا یا اس کو پکڑنا تقریباً ناممکن تھا، اور اگر کوئی اور ایجنسی ہوتی تو اس کو پکڑنا ناممکن ہوتا۔ لیکن یہ ہمارے ISI کا کمال ہے کہ وہ کس طریقے سے آپریشن کرتے ہیں جس کے بارے میں کوئی کسی کو کان خبر نہیں ہوتی۔ ISI کے ہی کچھ لوگ بہت بڑے عرصے تک جو ہے اعتماد جیتتے رہے اور وہ کلبھوشن کے قریب گئے، اور تمام وہ سارا سلسلہ وہ بہت لمبی کہانی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو بالکل پھر A to Z جیسے کہتے ہیں نا گھر تک پہنچانا، تو وہ انہوں نے گھر تک پہنچایا، سارا پتہ لگ گیا۔ اب وہ راستہ تو پہلے سے موجود تھا، اب اس جو راستہ موجود تھا اسی راستے کو اب انڈیا جو ہے اپنے ٹیررسٹ کے لیے، اپنے جو ان کے آرمی پرسنز ہیں جیسے کلبھوشن یادو تھا ان کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ان کے لیے اب جس راستے سے آپ خود سمجھدار ہیں کہ جس راستے سے گٹکا آ سکتا ہے، کاسمیٹک آ سکتا ہے، یا ایرانی آئل آ سکتا ہے، اب اسی راستے سے جو ہے پھر بہت بڑی تعداد میں جو ہے بلوچستان میں بارود پہنچایا گیا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے وہ کر کے انڈیا سے ایران، ایران سے پھر بلوچستان، اور بلوچستان سے وہ کراچی بھی لایا کرتے تھے، لیکن کراچی میں جو ہے ایک بہت بڑا آپریشن ہوا، اور اس کے بعد تمام کا تمام اسلحہ جو ہے آلموسٹ، یعنی کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو کراچی کی جو زمین تھی وہ کہتے ہیں کہ کراچی بارود کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تھا، اور وہ بارود ہماری جو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں سامنے ڈیلی بیس کے اوپر نکالا گیا،
ہمارے جو پارکس تھے، ہمارے تمام چیزیں بھری ہوئی تھیں، وہ سب خالی کی گئیں، اور اب بلوچستان میں یہ صورتحال ہے۔ تو 2 پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک کہ جو وہ راستہ ہے وہ استعمال ابھی بھی ہو رہا ہے، اور دے آر ویری کانفیڈنٹ، جو انڈین سسٹم ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہاں سے آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ وہ راستہ وہی استعمال ہو رہا ہے، بارود کے لیے بھی وہی ہو رہا ہے، اور لوگوں کی آمد و رفت بھی اسی سے ہو رہی ہے۔ بظاہر وہ جو ہے وہ راستہ استعمال ہو رہا ہے۔ کراچی کی جو پارٹی تھی MQM لندن جو تھا، اس کے اوپر بینڈ لگا، ان کے رابطے ان کے ساتھ بھی تھے۔ اب جب MQM لندن کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو وہیں پر سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی تو ہاتھ میں لینی ہے، کیونکہ اس کو ڈسٹرب تو کرنا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے اب جو پابندیاں لگنے جا رہی ہیں وہ تین پارٹیاں ہیں جن پر پابندی لگنے جا رہی ہے، جس میں GS سندھ قومی محاذ ہیں، جو ISA کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر بہت ڈیٹیل رپورٹ ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم وہ رپورٹ کیا دیں گے، لیکن وہ رپورٹ سنا ہے کہ بہت خطرناک ہے۔ وہ پبلش نہیں ہوتی رپورٹیں یہ والی، لیکن ہمیں جو 3 نام ملے ہیں اس میں GS سندھ قومی محاذ کو اب کلدن تنظیم کے طور پر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سندھو دیش انقلابی پارٹی کو بھی وہ انہوں نے لے لیا کہ جی اس کو بھی بینڈ کیا جائے، اور سندھو دیش لبریشن آرمی، یہ جو 3 پارٹیاں ہیں یہ بینڈ ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اور کچھ پارٹیز ہیں اس کے اوپر بھی بہت سخت قسم کا جو ہے وہ چیک لسٹ رہے گا، اور وہ تمام چیزیں ہیں وہ اس سے گزریں گی۔ یعنی کہ اب جو پاکستانی گورنمنٹ ہے، جو ISI ہے، وہ بالکل کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور ہمارے سامنے سب کچھ کلیئر ہے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کا پوائنٹ ہم اٹھاتے ہیں یہ سب ہے کیا؟ سب سے مسئلہ بڑا آتا ہے سی پیک کا۔ سی پیک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک ہمارے پاس ایک راہداری کا معاملہ آتا ہے، اور یہ جو گوادر پورٹ ہے اس کا معاملہ آتا ہے۔ گوادر پورٹ جو ہے وہ سونے کی مرغی ہے جو سونے کے انڈے دے گی، اور سونے کی مرغی ہم کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جب کراچی کا پورٹ کے اوپر ایک جہاز آتا ہے تو وہ بیچ سمندر میں کھڑے ہو کے تمام چھوٹے شپ جو ہے اس کو وہ اتارتے ہیں سامان کو، اور وہ جو ایک کام ایک دن میں ہو سکتا ہے وہ کم از کم 20 دن میں ہوتا ہے۔ گوادر کا وہ پورٹ ہے جو ڈیپ سی پورٹ کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 جہاز ایک ساتھ بالکل لنگر انداز ہوتے ہیں بالکل پورٹ پہ آ کے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی دن میں کام ختم ہو جائے گا، اور چائنا کو یہ بس بات کا پتہ ہے۔ چائنا نے کسی پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ چائنا نے صرف یہ نہیں کہ دوستی کی بات ہے، چائنا کو بھی بزنس چاہیے، اور چائنا نے دیکھا کہ یہ گوادر جو ہے دنیا کی نمبر 1 پورٹ ہے۔ اب پاکستان جو انڈیا ہے اس کو تو بالکل بھی مطلب جیسے کہتے ہیں وہ تو کھلے عام مخالف ہے اس کا۔ امریکہ نے بھی اس کے اوپر کنسرن شو کیے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ غلط ہونے جا رہا ہے، اور جو انڈیا سے جو فیڈ بیک آتا ہے، جو جن کو برا لگ رہا ہے وہ تو برا لگ رہا ہے، جن کو اچھا نہیں لگ رہا وہ دوست بن کے بولتے ہیں کہ جی آپ کو چائنا خرید لے گا، آپ کو چائنا اپنی اغوا کر لے گا، پاکستان کو کہیں لے جائے گا، رسیوں سے باندھ دے گا بٹھا کے، تو پتہ نہیں کیا وہ ان کے مشورے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو گوادر پورٹ ہے یہ سونے کے اچھا کچھ ملک ایسے ہیں ہمارے دوست جو پورٹس وغیرہ رکھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پورٹس والے ملک ہیں جو ہمارے دوست ہیں ان کو وہاں پر جو انڈین لابی ہے وہ جا کے بول رہی ہے کہ جی جو پاکستان ہے وہ آپ کے پیٹ میں لات مارنے جا رہا ہے، اور اگر یہ پورٹ بن گیا اور یہ ایکٹیویٹ ہو گیا، یہ آپریشنل ہو گیا، تو آپ جو ہے دیوالیہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کے دلوں میں نفرت ڈالی جا رہی ہے، اور یہ جو جن کے دلوں میں نفرت ڈالی جا رہی ہے، جن کو بتایا جا رہا ہے، وہ کانوں کے ہیں بھی کچے۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ ان کی اتنی عقل کام نہیں کرتی، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک ہمارے لیے پیش رفت ہے، اس کو ابھی سنبھالنا کس طرح ہے یہ ہمیں ابھی اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ہمارے علم میں آ گیا کہ ان ملکوں سے بات کرنی ہے کہ جن ملکوں کے پورٹس ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے خطرہ ہے تو وہ ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بلوچستان کا جو راستہ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بلوچستان میں ابھی ایک آپریشن کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اسلحہ پہنچ چکا ہے، بارود پہنچ چکا ہے، اور وہ بول کے جسے کہتے ہیں نا ٹی وی میں باقاعدہ نعرے لگائے جاتے ہیں، اور جو ریٹائر آرمی پرسنز ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہاں پر ہمارے جو حزب المجاہدین ہیں جس کا ساتھ پاکستان کا کوئی ایسا، کیونکہ اگر پاکستان کے ساتھ کنیکشن جوڑے گا تو کس طریقے سے جوڑے گا؟ جو 10 لاکھ فوج کھڑی کی ہوئی ہے اس ریجن میں کیا کر رہی ہے؟ ان کو پھر بھی تو ان کو فارغ کر دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حزب المجاہدین جتنا بھی نقصان پہنچائیں گے، ابھی پچھلے انہوں نے دن کم از کم 50
ہلاک کیے ہیں فوجیوں کو، تو جتنا نقصان وہ پہنچائیں گے وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بدلہ ہم آپ سے برابر کریں گے بلوچستان میں، تاکہ جو ہماری عوام ہے وہ خاموش رہے۔ تو خاموش کرنے کے لیے ان کو یہ اگر آسان ٹارگٹ ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس ٹائم کو ضائع کیے بغیر بلوچستان کے اندر اپنے آپریشن کو کمپلیٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے خاص طور پر، تاکہ یہ تمام چیزیں دنیا بھر کے لوگوں کو پہنچیں۔ اللہ حافظ۔